الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ لائق تعظیم قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین اور جامعہ عثمانیہ کے ذمہ داران اور اس کے اندر بہت ہی جفاکشی، محنت، جد و جہد اور کوشش سے کام لینے والے جناب قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی لگن اور محنتوں سے اس ادارے کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس ادارے کے تمام ذمہ داران نہ صرف جسم سے جسم ملا کر بلکہ دلوں سے دل ملا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جامعہ کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے، ذمہ داروں کی محنت کا نتیجہ ہے، جامعہ سے محبت رکھنے والوں، عقیدت رکھنے والوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس ادارے سے بہت سارے حفاظ بھی تیار ہو رہے ہیں اور عالمہ بچیاں بھی تیار ہو رہی ہیں، تعلیم کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بڑی ہی مبارکباد کے یہ سب حضرات مستحق ہیں۔ کن الفاظ اور کس زبان سے ان حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے؟ انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھا کہ جب تک محنت نہ کی جائے، جب تک کوشش نہ کی جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے محنت کو اپنا زیور بنا کر آگے قدم بہ قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ بے شک بے شک، یقیناً تعلیم قوموں کا عروج ہے، ملت اسلامیہ کی ترقی ہے۔ جو بھی تعلیم کے اندر لگا، تعلیم کے تعلق سے محنتیں کی، خدا نے اس کو بھی چمکایا، اس کے متعلقین کو بھی چمکایا، اس سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو بھی چمکایا۔ اور چمکائے کیوں نہ؟ اس لیے کہ تعلیم یہ ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف بنا، افضل بنا، افضل الکائنات اسی تعلیم کی وجہ سے ہے۔
میں اسی کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، علماء کے درمیان یہ مسئلہ باقاعدہ زیر بحث رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے جو ساری کائنات میں افضل ترین ہے اور اسے اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے، قرآن بھی اس بات کی شاہد ہے، عقل بھی اس بات کی شاہد ہے، محسوسات کی بھی شہادت ہے کہ یہ انسان افضل الکائنات اور اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کون و مکان رب السماوات والارض اپنے ازلی ابدی اور سرمدی کلام کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو مکرم و محترم، لائق تعظیم، قابل احترام اور واجب الاحترام بنایا ہے۔ بر و بحر کے اندر ہم نے اس کو بلند کیا، بر و بحر کے اندر ہم نے اس کو اونچا کیا اور اس کے لیے نہایت ہی پاکیزہ، نفیس اور عمدہ معقولات و مشروبات کی صورت میں کھانے اور پینے کی چیزیں اس کو عطا کی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے اس کو ہم نے ان کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کی آیت انسانی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اگر عقل کو مخلّا بالطبع چھوڑ دیا جائے تو عقل بھی اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جو انسان ہے جو ساری کائنات میں افضل ترین نوع ہے اور ساری کائنات کے اندر تصرف کر رہا ہے، لوہا اس کے سامنے کچھ نہیں، آگ اس کے سامنے کچھ نہیں، لائٹ اس کے سامنے کچھ نہیں، یہ چاہتا ہے تو اتنے سے تار کے اندر لائٹ کو قید کر دیتا ہے، یہ چاہتا ہے تو لوہے کو پنگلا دیتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر اس کے تصرفات ہیں، فضا کے اندر اس کے تصرفات ہیں، زمین کے اوپر اس کے تصرفات ہیں، سمندروں کے اندر اس کے تصرفات ہیں۔ یہ اتنا افضل بنا، آج جو جدید ٹیکنالوجی کا طوفانی دور چل رہا ہے، ایک بٹن کے اشارے پر ہوائی جہاز آسمانوں کے اندر اڑتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، اور ایک انگلی کے اشارے پر ساری دنیا کا علم سمٹ کر اس اسکرین پر آ جاتا ہے۔ آج وہ دور چل رہا ہے کہ مصنوعی ذہنیت انسانی فیصلوں تک کو بدل رہی ہے، رفتار کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے طرح طرح کے علاج معالجے نکالے جا رہے ہیں۔ انسان کی افضلیت اور اہمیت کے اوپر یہ دلائل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان افضل کیوں بنا، یہ انسان اتنا اشرف کیوں بنا، کیا وجہ ہے اس کے اندر کہ یہ اتنا افضل اور اتنا اشرف ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک جوہر ہے، عقل، اسی کی وجہ سے یہ اشرف ہے، لیکن محققین نے رد فرمایا اور کہا کہ عقل کو وجہ فضیلت نہیں بنا سکتے، عقل کی وجہ سے یہ انسان افضل نہیں بنا ہے، یہ دعویٰ نامکمل ہے، یہ دعویٰ ادھورا ہے۔ عقل کے اوپر انسانی فضیلت کی بنیاد رکھنا یہ انسانی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل جیسے انسانوں کے اندر ہے ایسے ہی جانوروں کے اندر بھی ہے، عقل جیسے انسانوں کے اندر ہے ایسے ہی شیر کے اندر بھی ہے، عقل جس طریقے سے انسانوں کے اندر ہے ایسے ہی کتے بلی کے اندر ہے۔ عقل کا کام ہے انومان لگانا، قیاس آرائیہ کرنا، جیسے انسان انومان لگاتا ہے ایسے ہی جانور بھی انومان لگاتے ہیں، تو عقل کی وجہ سے یہ انسان افضل نہیں بنائے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کے اندر ایک صفت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے افضل بنا، اور وہ ہے علم۔ اس انسان کے اندر علم ہے، علم ہی کی وجہ سے افضل بنا، لیکن محققین نے اس کا بھی رد فرمایا کہ علم کو وجہ افضلیت بنانا اور یہ کہنا کہ انسان اشرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر علم ہے، یہ دعویٰ بھی مکمل ہے، فی الجملہ اگرچہ کچھ صحیح بھی ہے، لیکن علم کے اوپر انسانی فضیلت کی بنیاد رکھنا یہ پورے طریقے سے انسانی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ علم جس طریقے سے انسانوں میں ہے ایسے ہی فرشتوں میں بھی ہے، علم جس طریقے سے انسانوں میں ہے ایسے ہی
جناتوں میں بھی ہے، علم جس طریقے سے انسانوں میں ہے ایسے ہی جمادات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، اور معمولی علم نہیں بلکہ شریعت کے احکامات کا علم، اطاعت و بندگی کا علم۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کے اندر خالق کون و مکان رب السماوات والارض ارشاد فرماتا ہے کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر چیز جانتی ہے اسے نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے تسبیح کیسے بیان کرنی ہے۔ کائنات میں صرف انسان ہی نمازی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ اگر غور کیا جائے اور انصاف سے کام لیا جائے تو انسان کے اندر ایک ایسی صفت چھپی ہوئی ہے جو اوروں کے اندر نہیں ہے، نہ وہ ملائکہ کے اندر ہے، عالم تو فرشتے بھی ہیں، نہ وہ جناتوں کے اندر ہے، عالم تو جنات بھی ہیں، لیکن ایک صفت ایسی ہے وہ انسان کے سوا کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ ہے تعلیم۔ تعلیم تعلیم قوموں کی عروج اور ان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تعلیم کا مطلب یعنی دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو بتانا، خود بھی اپنے اندر لانا، دوسروں کو ٹرینڈ کرنا، دوسروں کو مشاق بنانا۔ یہ جو جامعہ عثمانیہ آپ کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے اور علمی اعتبار سے آپ کی پیاس بجھانے کے اندر لگا ہوا ہے، قرآنی الفاظ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، معانی کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور لب و لہجے کی، قرآن کے لب و لہجے کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تعلیم ہی کا نتیجہ ہے جو ان اساتذہ کرام کے قلوب سے منتقل ہو رہا ہے علم آپ کے بچوں کی جانب۔ حضرات گرامی قدر، تعلیم ایسی دولت ہے نہ فرشتوں کے اندر ہے، تعلیم ایسی دولت ہے نہ جناتوں کے اندر ہے، تعلیم ایسی دولت ہے نہ حیوانات اور جانوروں کے اندر ہے۔ جانوروں میں جتنا علم ہے وہ ان کا طبعی رنگ میں ہے، خدا نے ان کو عطا کیا ہے، انہوں نے اس کو باقاعدہ کسی مکتب یا مدرسے کے اندر جا کر کے نہیں پڑھا ہے۔ اللہ، آج الحمدللہ جامعہ عثمانیہ کا یہ عظیم الشان اجلاس بڑی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوا اور الحمدللہ بڑی کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اوپر وحی آتی ہے تو میں ایسی آواز سنتا ہوں کانہا سلسلۃ علی صفوان، جیسے چکنے پتھر کے اوپر لوہے کی زنجیر کھینچو اور اس سے جھنجھناہٹ اور گونج کی آواز محسوس ہوتی ہے، پھر الفاظ بنتے ہیں، لب و لہجہ بھی بنتا اور معنی کا بھی القاء کیا جاتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے اندر الفاظ کا بھی دخل ہے، قرآن کے نزول میں لب و لہجے کا بھی دخل ہے، قرآن کے نزول میں معانی کا بھی دخل ہے۔ یہ جامعہ عثمانیہ آپ کے محلے کا جامعہ عثمانیہ، اے جامعہ عثمانیہ سے محبت رکھنے والوں، یہ آپ کا جامعہ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس کے معانی کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے عالم بچیوں کو بھی تیار کر دیا ہے جو قرآن کے مضامین کو، قرآن کے حقائق کو، قرآن کے دقائق کو، قرآن کے الفاظ کو اپنے سینوں کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے تمہاری خدمتوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی سنا کہ کسی آسمان پر کوئی مدرسہ قائم ہوا ہو، یا جناتوں نے کسی ویرانے میں، بیابانوں میں، یا جنگلوں میں، یا صحراؤں میں، یا ریگستانوں میں کوئی مکتب بنایا ہو، کوئی جامعہ بنایا ہو، کوئی یونیورسٹی بنائی ہو، یا جنگل کا راجہ جسے کہا جاتا ہے، شیر کہا جاتا ہے، اس کی دہشت ہوتی
یہ جنگل کے جانوروں کے اوپر کبھی آپ نے سنا کہ کسی پہاڑ کی کھو کے اندر کسی شیر نے کوئی مدرسہ یا مکتب بنایا ہو اور جانوروں کو سب کو ڈانٹ کر کے کہا ہو یہ تمہارے لیے مکتب بنا ہے، اب تمہیں یہاں آنا ہے اور یہاں آ کر علم حاصل کرنا ہے؟ حضرات گرامی قدر میرے بھائیوں، یقیناً یہ شیروں کا کام نہیں ہے، شیروں کے اندر یہ صفت نہیں ہے، ملائکہ کے اندر یہ صفت نہیں ہے، جناتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے، یہ صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے کہ علم ایک سے دوسرے کے اندر تعلیم کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ جامعہ عثمانیہ یہاں پر قائم ہے، اس کے اندر اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں۔ جناب قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورتی، بڑی حسن انتظام، بڑی مضبوطی، بڑی متانت، بڑی لگن اور کوششوں کے ساتھ اس نظام کو تمام ذمہ داران کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر، اساتذہ کرام کے ذہن و دماغ کے اندر جو مضامین، جو معارف، جو حقائق، جو دقائق، قرآن کے جو الفاظ، قرآن کے جو مضامین، قرآن کے جو معانی، جو لب و لہجہ انہوں نے سیکھا، اساتذہ کرام نے سیکھا یا قاری صاحب نے سیکھا، جو لب و لہجہ انہوں نے سیکھا انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی امانت ہے، قرآن کے معانی اور مضامین بھی امانت ہے، قرآن کے حقائق بھی امانت ہیں، انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھے، بلکہ تعلیم کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے اندر منتقل کیے، الفاظ کی حفاظت بھی آپ کے بچوں میں منتقل کی، معارف بھی ان کے سینوں میں اتارے، حقائق بھی جو ان کے دلوں میں تھے وہ ان بچوں کے سینوں میں اتارے، بچیوں کو بھی تعلیم دی، انہیں بھی حدیث پڑھائی۔ یہ آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی اور کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کے محلے کے اندر یہ خدا کی نیابت والا کام ہو رہا ہے۔ ارے قرآن کے حافظ کون ہیں؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے قرآن کے اندر خالق کون و مکان رب السماوات والارض نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ جامعہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے، یہ خدا کی نیابت والا کام کر رہا ہے۔ آپ کو اس سے محبت رکھنی چاہیے، آپ کو جان سے بھی اس سے محبت رکھنی چاہیے، مال سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آج اس کی یہ بوسیدہ عمارت آپ کو محلے والوں اور جتنے بھی مہمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بوسیدہ عمارت چیخ چیخ کر دل کی آوازوں سے آپ کو پکار رہی ہے۔ تم نے اپنے گھر تو تیل پتھر کے بنا لیے، تم نے اپنے گھروں کے اندر تو بہترین رگ و روغن کرا لیا، شاندار ان کو بنا لیا، لیکن مجھے بھی تو آ کر کے دیکھو، میں بوسیدہ ہوں، میرے اوپر چھت بھی کام کی نہیں ہے، میرے در و دیوار سے پینٹ بھی اتر رہا ہے، بچوں کے بیٹھنے کا کوئی نظم و انتظام نہیں ہے۔ آپ مدد کرو گے نا اس جامعہ کی، آپ اس کی آواز کو سنو گے نا، یہ در و دیوار بھی خاموش نہیں ہے، یہ دل کی آواز سے تمہیں پکار رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ تمہارے تعاون کی منتظر ہیں اور کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اوپر تو خوب خرچ کرتے ہو، مہمانوں کے اوپر خوب خرچ کرتے ہو، شادی بیاہوں کے اندر خوب خرچ کرتے ہو، کیا میرے اوپر خرچ نہیں کرو گے؟ دوست آ جائیں تو ہزار ایسے ہی اڑ جائیں گے، کیا میرے اوپر خرچ نہیں کرو گے؟ کیا ان خدام دین اور خدام قرآن ان کی نگرانی کے لیے اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآنی حفاظت کے لیے کیا خرچ نہیں کرو گے اور تعلیم کے کام کو آپ نہیں بڑھاؤ گے؟ بتلاؤ، سب آواز سے بتلاؤ، آپ سب تیار ہیں نا؟ آپ سب تیار ہیں نا اس جامعہ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے؟ حضرات گرامی قدر، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے محلے میں یہ بہت عظیم کام ہو رہا ہے۔ یہ تعلیم،
یہ نہ فرشتوں کا کام ہے نہ یہ جناتوں کا کام ہے، اور اسی طریقے سے نہ یہ حیوانوں کا کام ہے۔ جانوروں کے اندر جو علم ہے وہ طبعی رنگ میں ہے، خدا کی طرف سے انہیں عطا کیا ہے، ان کا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے انہیں دے دیا۔ ان کا وہ شعوری اعتبار سے نہیں چاہتے تھے کہ ہم علم حاصل کریں، غیر شعوری طور پر خدا نے ان کے علم دل کے اندر علم کو سمیٹ دیا۔ فرشتوں کے اندر جو علم ہے طبعی رنگ میں ہے، تکوینی علم ہے، خدا کا عطا کردہ ہے، انہوں نے کسی مکتب میں جا کر کے نہیں پڑھا۔ یہ تو کمال انسان کا ہے کہ تکوینی علم کے ساتھ ساتھ اسے بہت سارا علم تو خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ کھانا ہے مجھے، جب پیٹ خالی ہو جائے گا کھانا کھانا ہے، یہ علم اسے خدا کی طرف سے ملتا ہے، سلیقہ نبی سکھاتا ہے۔ تو طبعی علم بھی اس کو ملا ہوا ہے، اور طبعی اور تکوینی علم کے ساتھ ساتھ کسبی علم بھی رکھتا ہے، یہ خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، یہ خود بھی ٹرینڈ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ٹرینڈ کرتا ہے، یہ خود بھی مشق کرتا ہے، دوسروں کو بھی مشاق بناتا ہے۔ تو معلمی کی خصوصیات اور تعلیم و تربیت کی خصوصیات انسان کے سوا کسی کے اندر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، تعلیم کو لے کر یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ ساری مخلوق دنیا کے اندر جن جن کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، ماشاءاللہ دیکھیے اپنے جامعہ سے محبت کو دیکھیے، اس کے در و دیوار سے محبت کو دیکھیے، اور ان حضرات کی محنتوں کو سراہنے کو دیکھیے کس قدر سراہا ہے۔ یقیناً اور بھی حضرات ہوں گے یہاں پر۔ ہمارے دوست کے والد صاحب یعنی میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب بھائی محمد سلیم ملک صاحب، انہوں نے 51,000 روپے سے اپنے جامعہ کا آپ کے اس ادارے کا تعاون فرمایا ہے۔ آپ دعا نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے آپ دعا کرو، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ ان کو ترس آیا جامعہ کی در و دیوار کو دیکھ کر، اس کی پھٹی سٹی ٹانٹوں کو دیکھ کر، اور اس کے روگنوں کو اترتے ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، اس کی چھت کی کمزوری کو دیکھ کر، اور ضعف کو دیکھ کر، اس کی گرمی کو دیکھ کر۔ گرمی کے اندر اگر آپ وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، اچھا ماشاءاللہ دیکھیے بھائی، یقیناً ایسے حضرات بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنائے اور ہم سب کو عطا کرے اور ایسا ہی بنائے۔ ہمارے بھائی محمد سلیم ملک جنہوں نے ابھی 51,000 روپے مدرسے میں دیے ہیں، ان کے بھائی ہیں بھائی محمد شوقین ملک صاحب، انہوں نے یہ اعلان کرایا ہے باقاعدہ، حاجی محمد شوقین ملک صاحب انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کرایا ہے کہ آپ کے اس ادارے میں، آپ کے اس مدرسے میں جب تعمیری کام ہوگا، جتنا بھی سریا لگے گا، چاہے وہ 10 کونٹل لگے، 20 کونٹل لگے، 50 کونٹل لگے، 100 کونٹل لگے یا 200 کونٹل لگے، جتنا بھی سریا لگے گا وہ جناب حاجی محمد شوقین ملک صاحب آپ کے اس ادارے کو دیں گے۔ نعرہ تکبیر، دعا کیجئے ان کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ جامعہ عثمانیہ، زور سے بولو زندہ باد، جامعہ عثمانیہ۔ اللہ حضرات گرامی قدر، یہ ہم صرف تعلیم کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم کی فضیلت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جامعہ نے کیا کیا؟ آپ کو تعلیم دی، آپ کے بچوں کو تعلیم دی، اور تعلیم کیوں نہ عظمت کی چیز ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فخر کیا تو کس چیز کے اوپر فخر کیا؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، انما بعثت معلما،
کہ مجھے اس دنیا کے اندر صرف عالم بنا کر نہیں، عالم ہونا اتنی بڑی فخر کی بات نہیں ہے۔ خالق کون و مکان رب السماوات والارض نے مجھے اس دنیا کے اندر معلم بنا کر کے بھیجا ہے، تعلیم سے متصف کر کے بھیجا ہے کہ میں جو خدا سے سیکھوں گا وہ صحابہ کو سکھاؤں گا، اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، اللہ سے سیکھا، ابو بکر کے سینے میں اتار دیا، ان کو صدیق بنا دیا، اللہ سے اترا، آپ کے قلب اطہر پر اللہ کی جانب سے اترا، عمر فاروق کے سینے میں اتار دیا، ابن خطاب سے عمر فاروق بنا دیا، عثمان سے ذی النورین بنا دیا، جس سے بھی ٹچ ہو گیا تعلیم کا سسٹم اسی کو منور کر دیا، اسی کو روشن کر دیا، اس کے قلب کو بھی مزکا کر دیا، مصفہ کر دیا، صحابہ کی جماعت میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور قرآن کے ایسے ایسے القاب دیے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے صحابہ کی مقدس جماعت، ہم نے دنیا کے اندر ہی تمہیں اس چیز کا پروانہ دے دیا ہے کہ خدا تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے ہو، ایسا پروانہ دے دیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک ہے آپ کا عالم ہونا، ایک ہے آپ کا عالم ہونا۔ عالم تو آپ اتنے بڑے ہیں کہ روئے زمین پر، زمین و آسمان میں اللہ کے بعد اگر علمی مرتبہ کسی کا ہے تو وہ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن ایک ہے آپ کا معلم ہونا۔ اس علم کو سینوں میں اتار کر تعلیم کی نشر و اشاعت کرنا، اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کے مقدس نمونے تیار کر دیے، ایسے نمونے تیار کر دیے کہ آپ کی ایک اشارے پر جان چھڑکنے والے تھے، آپ کے پسینے کی جگہ قطرات خون بہانے والے تھے، آپ کے ایک حکم پر اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے اندر ڈالنے والے تھے، آپ نے اللہ کی طرف سے الفاظ سکھائے اور مسائل کے انبار لگا دیے، آپ نے پھر اللہ کی جانب سے معانی کو اخذ کر کے اور معانی کو سیکھ کر صحابہ کو بحر زخار بنا دیا علم کا، اتنا علم دے کر کے چلے گئے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن کے الفاظ کے نیچے سے، احادیث نبویہ کے الفاظ کے نیچے سے علم کا بہتا سمندر جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تفسیر کی کتابیں لکھ دی جائیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی جائیں، مفسرین یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم احادیث نبویہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ آپ کا جامعہ عثمانیہ اور اس کے ذمہ داران اور اس کے ہمارے موقر معظم لائق تعظیم قابل قدر جناب قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقا اساتذہ کرام آپ کے محلے میں اسی دولت کی تقسیم کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، آپ پڑے سوئے رہتے ہیں، یہ فجر کی اذان پر بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، یہ فجر کی اذان پر ان کا سبق سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا پارہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو تعلیم اتنی عظیم دولت ہے، اس کے بغیر انسان نہ اشرف بن سکتا ہے اور نہ افضل۔ انسان سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر رہ رہی ہے اور خدا نے پیدا کی ہے، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر ایک ایسی دولت ہے جو تمہارے اندر نہیں۔ میں
جو علم سیکھتا ہوں ہزاروں کی جانب منتقل کر دیتا ہوں۔ اسی تعلیم کے نتیجے میں ازل کا علم ابد تک بہتا رہا۔ صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا نہیں، حضرت آدم کو ہم نے دیکھا نہیں، آج بھی ان کے واقعات محفوظ ہیں اسی تعلیم کے ذریعے سے۔ حضرت ابراہیم کے واقعات آج بھی اس تعلیم کے ذریعے سے محفوظ ہیں۔ تو بتلاؤ اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑو گے یا نہیں جوڑو گے؟ انشاءاللہ ہر ایک بچہ ہمارا تعلیم سے جڑنا چاہیے، انہیں دینی بھی تعلیم دو، انہیں دنیاوی بھی تعلیم دو۔ دینی تعلیم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور دنیاوی تعلیم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اور دینی تعلیم یہ دنیا کے اندر بھی عزت دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی عزتوں کا صحرا اور آپ کو بادشاہ بنا دے گی۔ حضرات گرامی قدر، بتلاؤ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ وہاں پر کیا کام آئے گا؟ کیا ہمارا بایو کام آئے گا؟ ہماری فزکس کام آئے گی؟ ہماری کیمسٹری کام آئے گی؟ ہمارا میتھمیٹک کام آئے گا؟ کیا کام آئے گا؟ ہمارا موبائل کام آئے گا؟ ہماری ٹیکنالوجی کام آئے گی؟ یہ سب تو خدا کے بنائے ہوئے ذرائع، یہ بندوں کے بنائے ہوئے ذرائع ہیں، یہ سب زمین کے اندر مل جائیں گے، مٹی بن جائیں گے۔ اگر وہاں کام آئے گا تو وہاں قرآن کام آئے گا، اگر وہاں کام آئے گا تو وہاں حدیث کام آئے گی، سورہ ملک کام آئے گی، نمازوں کے اندر رونا کام آئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کام آئے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کی ازحد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اسی طریقے سے شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔